الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اسے پورے ہفتے کے لیے ایک نور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن ہمارا اور آپ کا، سارے مسلمانوں کا یہ معمول ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کم از کم سورہ کہف کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں، جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ جو سورہ کہف ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جسے اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے، بلکہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اور مکمل سورہ نازل فرما دی، سورہ کہف۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار کے، پہاڑ کا کھوہ جو ہوتا ہے غار، اسے کہتے ہیں کہف۔ ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور اس سورہ کے اندر جن نوجوانوں کا واقعہ اور تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مومنوں کے لیے سبق رکھا ہے، نصیحت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، اس واقعے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو آج کے جمعے میں ہم اور آپ انشاءاللہ اصحاب کہف کا واقعہ سنیں گے، اور اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت اور سبق آموز باتیں بیان فرمائی ہیں وہ سنیں گے، جس سے ہمیں اور آپ کو یقین ہوگا کہ آخر یہ اصحاب کہف کون تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم ہے، یہ کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قصے کے اسی حصے کو ٹچ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جو سبق آموز ہوتا ہے، جو نصیحت آموز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر ضروری حصے ہوتے ہیں، قرآن ان حصوں کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ جو سبق آموز حصہ ہوتا ہے قصے کا، اللہ تعالیٰ اسی حصوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور وہ بھی اسی حصے کو بیان کیا
جو سبق آموز اور نصیحت آموز ہے۔ لیکن ہمارا آپ قرآن کریم کہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا ہے، خود قرآن کریم ہی سے ہم اور آپ سنیں گے کہ آخر وہ اصحاب کہف کون تھے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں کیوں پناہ انہوں نے لے لیا تھا، مقصد کیا تھا، وہ کتنے نوجوان تھے، ان کی عمر کیا تھی، کتنے سال تک وہ غار میں رہے، سوتے رہے، پھر اللہ نے زندہ کیا، کیسے زندہ کیا، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اور قرآن کریم کے الفاظ کے سہارے ہم اور آپ سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہم اور آپ سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ قریش مکہ اور کفار مکہ ایک یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، آخر یہ نبی واقعتاً سچے یا جھوٹے ہیں کیسے پرکھا جائے، ان کے نبی ہونے کی سچائی کیسے معلوم ہو؟ اس یہودی عالم نے کہا کہ جاؤ 3 سوال کرو، اگر وہ 3 سوالوں کا جواب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ سچے نبی ہے، اگر جواب نہیں دے پاتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ قرآن کریم نے اسے بیان کیا۔ سب سے پہلا سوال تھا روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اور دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال پوچھ لو، اگر یہ تینوں سوالوں کے جواب اگر یہ دے دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ جانا کہ یہ سچے نبی ہے، ورنہ یہ جھوٹے ہیں۔ وہ قریش مکہ اور کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی، جسے سورہ کہف کہا جاتا ہے، جو 15ویں پارے کے اندر ہے۔ لیکن دوسرا جو سوال تھا وہ اصحاب کہف کے تعلق سے تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، سورہ بڑی لمبی ہے، لیکن آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک یعنی تقریباً 18 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ قرآن پڑھنے والے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے، تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ اگر سنتے ہو تو تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے عجیب عجیب چیزیں ہم نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے، یہ تعجب کرنے والا واقعہ نہیں ہے، اس سے بھی عجیب عجیب واقعہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس کائنات میں رونما کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی اور پناہ لینے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کیجئے۔ پریشان تھے، بادشاہ کے ظلم سے پریشان تھے، رحمت کی دعا کی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں صحیح رہنمائی کیجئے، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ دراصل جو واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا جو علاقہ ہے اس علاقے کی طرف تبلیغ کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، لیکن 30 یا 32 سال کی عمر ہے جب یہ اپنا پیغام لے کر جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا پیغام لے کر جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم دشمن ہو جاتی ہے، وقت کا بادشاہ دشمن ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے یہ ان کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد سے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لوگ عیسائی مذہب کو فالو کر رہے تھے، اس پر عمل کر رہے تھے،
اللہ کی توحید، اللہ کے پیغامات پر عمل کر رہے تھے، لیکن جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، وہ بت پرست تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس وہ اس بات پر مصر تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ اس کی چاہت تھی، کوشش تھی، محنت تھی۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی توحید پر مصر رہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے رہے، ان لوگوں کو اس نے پھیرنا چاہا، بت پرستی پر مجبور کیا۔ اس نے ایک میلے کو منعقد کیا، جشن بنایا، شہر سے باہر جا کر اور سارے کے سارے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بت کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا۔ مجبور تھے، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن جنہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر تھی، جنہیں یہ یقین تھا کہ یہ بت پرستی حرام ہے، غلط ہے، وہ لوگ الگ ہو گئے۔ ایک ایک کر کے وہ نوجوان الگ ہوتے گئے، وہ 7 نوجوان الگ ہوتے گئے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے کہ آخر یہ کون ہے اور یہ کیوں اس میلے سے اور بادشاہ کے فرمان سے یہ روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آخر آپس میں بات کریں۔ آپ اس میلے سے واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے بت کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بالآخر ایک نوجوان نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ سبوں کا مقصد ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بت پرستی کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک سائیڈ ہو گئے، بالکل متحد ہو گئے کہ اب کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیہ، فتن اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کی عمر 16 اور 25 کے بیچ میں ہو۔ 16 اور 25 کے بیچ میں جن کی عمر ہوتی ہے اسے فتن کہا جاتا ہے۔ بالکل نوجوان، 18 سال، 20 سال، 22 سال یہ عمر تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ بت پرستی سے بیزار تھے، کفر اور شرک سے بیزار تھے۔ وزدناہم ہدی، چنانچہ ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ معلوم یہ ہوا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ انسان اگر اچھے اعمال کرے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب وہ لوگ ایمان پر، توحید پر قائم رہے تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ انسان جب ایمان پر قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمت عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یہ جو نوجوان تھے جب الگ ہو گئے بت پرستی اور شرک سے تو بادشاہ کو خبر لگ گئی یہ ہماری بات نہیں ماننے کو تیار ہے، یہ نوجوان ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ بت پرستی پر قائم نہیں ہے۔ چنانچہ ان 7 نوجوانوں کو مہلت دی گئی کہ تم سوچ لو کیا کرنا ہے، 2 انجام ہے، ہماری بات مان لو جان بچ جائے گی، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو؟ بادشاہ کے دربار میں ہمت سے انہوں نے کہا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم کریں گے تو ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی نہیں، کیا کہا اگر تمہارے پاس بت پرستی کی کوئی دلیل ہے، نوجوانوں کی ہمت کو دیکھیے، بادشاہ سے کہا کہ اگر تم جو بت پرستی پر ہو، اگر بت پرستی کی کوئی دلیل ہے لولا یأتون علیہم بسلطان بین، پیش کیجئے۔ کوئی دلیل نہیں تھی، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا بیان کیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، یہ سارے کے سارے لوگ جب الگ ہو گئے، ان معبودوں سے بھی الگ ہو گئے، بادشاہ سے بھی الگ ہو گئے،
علاقے سے بھی الگ ہو گئے تو اب یہ آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ اب آخر کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، کہ تم غار میں چلے جاؤ، پہاڑ کے غار میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اس کے بعد یہ سارے کے سارے نوجوان، جو 7 نوجوان تھے، یہ غار میں جاتے ہیں، اور غار میں جانے کے بعد وہ سارے کے سارے نوجوان سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ جس غار میں سو رہے تھے، اس غار کی کیفیت یہ تھی کہ سورج دائیں بائیں سے ہو کر نکل جاتا تھا، لیکن کبھی بھی سورج کی کرن ان نوجوانوں کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سورج کی روشنی پڑ جائے تو ان کی نیند میں خلل ہو۔ یہ اعزاز ہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد ایمان والوں کا کیا اعزاز ہوگا، ہمارے اور آپ کے سوچ سے بالکل پرے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس غار میں سو رہے تھے، سورج دائیں اور بائیں سے نکل جاتا تھا، لیکن ان نوجوانوں کو ٹچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ سورج کی روشنی ہر چیز پر پڑتی ہے، ہر چیز پر پڑتی ہے، لیکن یہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ گھر سے نکلے تھے، انہیں یقین تھا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر بارش بھی ہوگی، موسم خراب ہوگا، سورج کی روشنی بھی آئے گی، بے چینی ہوگی، لیکن انہیں تو صرف ایک فکر تھی کہ کسی طرح ہمارا دین اور ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کیا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ سو رہے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تو اسے جاگتا ہوا سمجھتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سوتے رہتے ہیں، لیکن سامنے والا جب دیکھتا ہے، آنکھ کھلی رہتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جگا ہوا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ پشت کے بل بالکل 309 سال تک سوتے نہیں رہے، بلکہ کروٹ بھی بدلتے رہے۔ انسان اگر بالکل اس طرح سوتا رہے اتنا لمبا زمانہ تو اس کا بدن خراب ہو جائے گا۔ کروٹیں بدل رہے تھے، کروٹ بدلنے سے انسان کا شریر محفوظ ہوتا ہے، کوئی زخم نہیں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ دائیں اور بائیں کروٹ بھی بدل رہے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کے ساتھ ہی کتا بھی تھا، اس کتے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ ایک کتے نے ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، ساتھ رہا۔ اللہ نے قرآن میں اس کتے کا تذکرہ کیا، لیکن اپنے وقت کا بادشاہ جو ظالم ہے، جو کافر ہے، بادشاہ کا نام نہیں لیا، نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کیا، اس کتے کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اس ظالم بادشاہ کا یہاں اللہ نے کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس غار کے منہ پر کتا اپنے باہوں کو پھیلایا ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے دروازے پر کوئی کتا ہو اپنے باہوں کو پھیلا کے بیٹھا رہتا ہے تو سامنے والا جب جاوے تو اسے ڈر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یعنی وہ کیفیت تھی کہ اگر کوئی باہر کا آدمی دیکھتا تو وہ بھاگ جاتا۔ کتا سامنے، چند لوگ سو رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ جگے ہوئے ہیں، سامنے کتا ہے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب اس کے بعد اللہ فرماتے کہ ہم نے انہیں اٹھایا، ہم نے جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ اٹھتے ہیں تو بھوک لگی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، اب کیا ہوگا؟ لوگوں نے آپس میں ان ساتوں نے کہا کہ ہم لوگ جو سوئے ہیں کتنا سوئے ہیں؟ کچھ نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ایک نے کہا کہ دیکھو اس کو چھوڑو، ہم کتنا سوئے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، یہاں پیٹ میں چوہا کود رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، سونے کے بعد جب وہ جاگتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کا ایمان دیکھیے کیا کہتے ہیں، قالوا ربکم اعلم، کتنا لمبا ہم سوئے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دو، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بڑے خاندان سے تھے، بڑے خاندان سے تھے، رچ فیملی سے تھے، پیسے والے نوجوان تھے، تو جب آنے لگے تو کچھ پیسے لے کر ساتھ میں کچھ سکے، چاندی کے سکے لے کر آ گئے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ شہر میں اور کچھ کھانا لے کر آؤ، لیکن ایمان والوں کی صفت دیکھیے کیا کہا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، دیکھو پورا کا پورا شہر بت پرستی میں مبتلا ہے، پوری کی پوری بستی بت پرستی میں مبتلا ہے، سارے کے سارے لوگ مشرک ہے، اس لیے ذرا دیکھ لینا حرام ہے کہ حلال ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جب وہ کمائی یا جب کھانا کھاتے ہیں تو پہلے اس کی فکر کرتے ہیں کہ آخر یہ حلال ہے بھی یا نہیں۔ ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزقکم، سنبھل کر جانا، ولا یشعرن بکم احدا، اور ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خبر لگ گئی تو کیا ہوگا، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان نوجوانوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو خبر لگ گئی، بادشاہ کو یا شہر والوں کو، تو ہمیں قتل کر دیں گے، یا قتل نہیں بھی کریں گے تو ہمیں اسی ملت پر، یعنی کفر اور شرک کے مذہب کی طرف ہمیں یہ مجبور کریں گے، ہمیں لوٹا لیں گے، اس لیے سنبھل کر جانا، کسی کو ہماری خبر نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ۔ اس کے بعد جب یہ لوگ سکہ لے کر جاتے ہیں اور دکاندار نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ آخر یہ کون سا سکہ ہے، کس زمانے کا سکہ ہے۔ دکاندار کو یہ معلوم ہوا کہ اسے کوئی خزانہ مل گیا ہے، جب خزانہ مل جائے تو پھر اس کو سرکار کے قانون کے حوالے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے حوالے کیا، بادشاہ کے دربار میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پوری کہانی سناتا ہے۔ وہ بادشاہ اس وقت عیسائی قبول کر چکا تھا، یعنی آسمانی مذہب قبول کر چکا تھا۔ بیدروس نام کا بادشاہ تھا اس وقت، جو ایماندار تھا، جو عادل تھا، اور اسے معلوم تھا کہ آج سے 300 سال پہلے چند نوجوان اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی غار میں وہ چھپ گئے تھے۔ یہ واقعہ بادشاہ نے پڑھا تھا اور اس زمانے میں ایک بحث چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ لوگوں کا باس بادل موت سے بالکل ان کا یقین اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہمیں ملے گی، مرنے کے بعد کی زندگی سے ان کا یقین اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ یہاں دعا کر رہا تھا، اے اللہ کوئی کرشمہ دکھا دے، کوئی کرشمہ دکھا دے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کریں گے۔ اس پر ہمیں ہمارا اور آپ کا یقین ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسی بیچ یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب ساری بات کھل جاتی ہے تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب 309 سال سلانے کے بعد اسے اٹھا سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان موحد ہے، توحید پرست ہے،
سارے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، سارے لوگ غار کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد ان نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، شہر میں لایا جاتا ہے، ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہر سے دوبارہ وہ غار میں آتے ہیں۔ غار میں آنے کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وفات ہونے کے بعد لوگ ان کا کفن دفن جو آخری رسم ہے، جو طریقہ ہے، وہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت یعنی جب کفن دفن ہو جاتا ہے تو اب لوگوں میں اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی قبروں پر ہم کوئی مکان تعمیر کریں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ ہم یہاں مکان تعمیر کریں گے یا مسجد تعمیر کریں گے۔ یہ آج کے زمانے میں اردن کا جو علاقہ ہے جس کو جارڈن کہا جاتا ہے، اردن یعنی جارڈن، وہاں بھی اصحاب کہف کا وہ غار موجود ہے، اور اس کے پڑوس میں کئی مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصے کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ یہاں اللہ نے بیان کیا کہ کتنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 اور ان کا چوتھا کتا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور ان کا چھٹا جو ہے کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، صحیح بات اللہ نے یہی بیان کی کہ وہ 7 نوجوان تھے، اور وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا، جو ان کی صحیح تعداد مفسرین نے لکھی ہے۔ لیکن قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اس تعداد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وہ جو اہل کفار مکہ آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 سوال کیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے، انشاءاللہ کہنا اللہ کے نبی بھول گئے تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے، چنانچہ وہی رک گئی تھی۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آئندہ جب کوئی کام کرنا ہو، یا اللہ مومنوں کو کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ کہو اگر اللہ نے چاہا، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، یہ آخری کڑی ہے اس کے تعلق سے کہ یہ لوگ کتنا سال رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال مدت بھی بیان کر دی اللہ نے۔ 309 سال تک یہ اصحاب کہف یہ اس غار میں سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی موت آتی ہے۔ تو اس سے کئی سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ انسان کو جب اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو اسے اپنے شہر کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اور انسان جب حق پر ڈٹا رہے تو انسان کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے تعلق سے اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے جو بڑی عبرت ناک ہے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔